28ویں سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ایک ہی الفاظ ہے، ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ دے کر، ودین الحق، مکمل نظام زندگی، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرماتے۔ اور یہ مشن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا۔ یہ انقلابی شان کسی اور پیغمبر کے لیے بیان نہیں ہوئی جو رسول اللہ کے لیے بیان ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مقصد کو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دیا ہوا عادلانہ نظام زندگی وہ قائم اور نافذ ہو جائے، یہ چوتھی شان ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور اسی کے لیے 23 برس کی مستقل جد و جہد اور محنت ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے اشارے کیے ہمارے سامنے کہ مغربی مصنفین کو یا اسلام کے بعض دشمنوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی۔ He failed as a prophet، اور کامیاب ہو گئے ایک سیاستدان کے طور پر۔ یہ ان کی کج فہمی ہے یا کم علمی ہے۔ ایک پورا مشن لے کر رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایک پوری انقلابی تحریک آپ نے برپا کی، اور جب تک اس انقلابی جماعت کو پکانا تھا، مضبوط کرنا تھا، آپ نے ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم دیا، قرآن نے اس کی توثیق کی ہے، اور جب ایک جماعت تیار ہوئی ہے، رب کی طرف سے قتال کی اجازت ملی ہے، تو اس پوری انقلابی جماعت کو باطل سے ٹکرایا بھی ہے، اور پھر قرآن کی شان کے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ کبھی ہم بھی سادہ لوہی میں کچھ لوگوں کے کچھ کامنٹس کے اثرات لے لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، عیسائیوں کو دیکھیں کتنے سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، کتنے نرم ہوتے ہیں۔ ذرا کروسیڈ کو بھی ذرا کوئی دیکھ لینا کہ کتنے نرم تھے کروسیڈ کے اندر، وہ کتنے سافٹ تھے اس کے اندر، وہ ذرا وہ بھی نظارہ سامنے رکھ لیا جائے۔ البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو کہا کہ دوسرے گال کو بھی پیش کر دو، دوسرا تھپڑ بھی کھا لو۔ بالکل کھاؤ، کس نے کہا نہ کھاؤ؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو کوئی تحریک برپا کرنے کا موقع ہی نہیں آیا، اور 13 برس رسول اللہ نے یہی کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کے اندر، فصبر وصبر فصبر وصبر، بار بار قرآن میں آ رہے، 13 برس صبر کر کے دکھایا، اور ایسا صبر، اللہ اکبر، اسد اللہ و اسد رسولی، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے، مکے کے 2 بہادر ترین افراد، ابو جہل کی بھی پٹائی لگائی تو امیر حمزہ نے لگائی، ابو جہل کے دروازے پر جا کر کہا کہ سن لے میں نے اسلام قبول کر لیا، وہ سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے 2 بہادر جوانوں کی موجودگی میں بھی 360 بتوں کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا، اس سے بڑا صبر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لیکن ابھی پکایا اس پوری جماعت کو، تیار کیا ہے، جب تیار ہوئی ہے پھر باطل سے ٹکرایا بھی ہے، اور پھر اسلام غالب ہوتا ہے۔ تشدد بھی کہیے، تشدد بھی صحابہ کرام پر ہوا، رسول اللہ پر ہوا علیہ السلام، تلوار سے ٹکرائی ہے، مگر اس کے نتیجے میں رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہوا، اور جو ماضی میں کسی پیغمبر کے ہاتھوں نہیں ہوا، یعنی آپ سے دعوت پیش کرنے، پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ جو دعوت پیش کر رہے تھے، وہ جو لا الہ الا اللہ کو ماننے کا تقاضا کر رہے تھے، اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ حاکم اللہ ہے، تمہارے لیے خلافت نمائندگی، مالک اللہ ہے، تم مالک نہیں ہو، مال کے جو چاہو کماؤ، جو چاہو خرچ کرو، تمہارے لیے امانت ہے، خالق اللہ ہے، انسان ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہیں، گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی۔ عدل کی صرف بات نہیں کی، عدل قائم کر کے دکھایا ہے۔ بالفرض اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا۔ یہ ہے عدل، صرف کہہ کر نہیں دکھایا، نافذ کر کے دکھایا ہے، جس کے مظاہر ہم خلفائے راشدین کے دور میں دیکھتے ہیں، جہاں سیدنا علی بھی قاضی شرع کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ آج تو ہمارے والے ہیں کہ جن کو استثناء حاصل ہے، یہ گورنر صاحب ہیں، ان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ اور اس کی FIR درج نہیں کروائی جا سکتی، یہ گورنر صاحب ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قاضی شرع کی عدالت میں سیدنا علی پیش ہو رہے ہیں، یہ ساری جد و جہد، قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ یہ جو انقلابی تقاضے ہیں، یہ ساری جد و جہد
اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی. کوئی شک نہیں اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا تھا، کوئی شک نہیں معجزات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں. البتہ پچھلی امت بنی اسرائیل وہ اکثر تن آسانی کے عادی ہو چکے تھے. من و سلوہ مل رہا ہے، بادل کا سایہ ہو رہا ہے، بڑے آرام سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، سبحان اللہ. اور تن آسانی کے شکار ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا موقع آیا تو بنی اسرائیل نے صاف کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہ بیٹھے رہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اگر صحابہ پر تشدد ہوا ہے تو اللہ کے پیغمبر، بخاری کی حدیث ہے، حالت سجدہ میں ہیں اور آپ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی ہے، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کمزور تھا، کچھ کر نہ سکا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے ساری گندگی رسول اللہ کی صاف کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قدیر علی کل شیء قدیر، یہ ہوا ہے رسول اللہ کے ساتھ علیہ السلام، اسراء میں ہوا ہے. شیب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے لوگ اگر مقید اور محدود کیے گئے تو آپ نے بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو وہاں پر برداشت کیا ہے. ہجرت اگر صحابہ نے کی ہے تو رسول اللہ نے بھی اس کی مشقتوں کو برداشت کیا ہے. اور اس سے قبل طائف کی گلیوں میں شدید ترین دن، اما عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے پیغمبر کوئی دن شدید ترین آپ پر آیا؟ بہت سے بڑھ کر بھی ہاں کہا، وہ جو طائف کا دن تھا جب بد کلامی کی تھی طائف والوں نے اور عباش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا اور وہ میرے کندھے کو پکڑ پکڑ کے مجھے کھینچتے تھے اور مجھے پتھر مارتے تھے اور میرے پیروں کا ٹخنوں کا نشانہ لے لے کر مجھے پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ میرا جسم خون سے بھر گیا، میرے نالین جو ہے وہ خون سے بھر گئے. یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں، اور رسول اللہ علیہ السلام بے ہوش بھی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کیجئے گا، اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ جو قوم سمود کو مٹا سکتا ہے، قوم عاد کو مٹا سکتا ہے، فرعون کو غرق کر سکتا ہے، قارون کو دھسا سکتا ہے، ابو لہب کو مار سکتا ہے. اللہ اس سب کچھ کو روک سکتا تھا، مگر اللہ نے سب کچھ ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک چلے گی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قیامت تک چلے گا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد قیامت تک چلنی چاہیے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد آپ کی امت نے یہ کام کرنا ہے. طائف میں سب کچھ ہوا رسول اللہ کے ساتھ علیہ السلام. احد کا میدان ہے، اگر 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں تو رسول اللہ بے ہوش ہو رہے ہیں علیہ السلام، رسول اللہ کا خون جاری ہو رہا ہے آپ کے رخسار انور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے ہیں، خون کی کڑیاں نکالی گئی تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا. اگر صحابہ کو دانے چلا رہے ہیں احزاب کے موقع پر، صحابہ کا محاصرہ ہوا، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ساری شدتیں برداشت کی. ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر بھوک سے میں شدید دو چار، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا دیکھ لو میں نے 2 باندھے ہوئے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. اور یہاں آیت آئی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. وہ گاندھی ہو جو اپنے کینڈیڈیٹس کو کہتا ہے کہ میرے سامنے تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. یہ کس یونیورسٹی سے پڑھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما؟ محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب کچھ تو انہوں نے بھی مانا ہے. وہ عربی میں کہا گیا نا الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت تو یہ کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے کہ ساری محنت رسول پاک علیہ السلام نے خالص انسانی سطح پر کی ہے. ہاں اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فلم تقتلوہم، اللہ کہتا ہے قرآن میں روحانیت کے ایک انتہائی درجے کی بات، قرب الہی کے انتہائی درجے کی بات. سورہ انفال آیت نمبر 16-17 میں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. مسلمانوں تم نے یہ مشرکین کو بدر کے میدان میں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ہے. اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی اللہ نے پھینکی تھی. جب سب کچھ لا کر پیش کر دیا تو دعا وہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا حوصلہ تھا. اے اللہ میں نے اپنی ساری پونجی ساری دولت جو محنت کی ہے وہ تیرے سامنے لا کر پیش کر دی. بدر کا میدان، بدر کی رات، اور اللہ اگر آج تم اس مٹھی پر جماعت کی مدد نہیں کی، کل زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور صدیق آتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول اب تو سر اٹھا لیجیے سجدے سے.
اللہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر دے گا، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور پھر اللہ کی مدد بھی آئی ہے۔ مگر سب کچھ کھپایا، لگایا، پیش کیا، اور پھر دعا بھی کی ہے، دعا بھی کی ہے، تو اللہ کی مدد بھی وہاں چلی آ رہی ہے۔ البتہ یہ ساری محنت خالص انسانی سطح پر کی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج لوگوں تک کلام پہنچے، پیغام پہنچے، ذمہ داری کس کی؟ جی بولیے نا۔ ہاں یہ ہماری ہے۔ ایک ہے ختم نبوت کا عقیدے کا پہلو، اس کا تحفظ، ایک ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی شخصیت، ان کے بارے میں حساسیت کا پہلو۔ اب آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ آج کس نے پیغام پہنچانا ہے؟ ہم مسلمانوں نے، اور باقی 4.5 ارب کو تو چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے، یہ 2.25 ارب جو آپ اور میں مسلمان ہیں کم و بیش، کیا محمد رسول اللہ کا لایا ہوا قرآن ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ پورا پڑھا ہے؟ سوچیے 98% لوگوں نے نہیں پڑھا، اور ایک دفعہ کافی نہیں ہے، ترجمہ کافی نہیں ہے۔ یہاں ابلاغ نہیں ہوا، غیروں کو کیا روئے گے؟ ہم سے کوئی پوچھے یہودی کہاں جائے گا، عیسائی کہاں جائے گا، ہندو کہاں جائے گا، ہم کہیں گے جہنم میں جائے گا، سیدھی سی بات۔ اور پوچھے تم کہاں جاؤ گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ جی جنت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اللہ تیرا تو پیغام ہی مجھے نہیں پہنچا۔ اللہ کس کو پوچھے گا؟ یہودی کو پوچھے گا؟ وہ تو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھ رہا ابھی۔ عیسائی کو پوچھے گا؟ نہیں۔ ہندو کو پوچھے گا؟ کس کو پوچھے گا؟ اللہ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا مسئلہ۔ اسی ذمہ داری کو آپ کے میرے حوالے کر کے رسول اللہ علیہ السلام حجۃ الوداع فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تم میں سے جو موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اسی کام کے لیے سمت کو اٹھایا گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنائے مسلمانوں، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ اب ہم نے پہنچانا آگے۔ اسی کام کے لیے سمت کو برپا کیا گیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔